دیکھیں، اگر میں اس علاقے کا کوئی بھی ہوتا نا تو میں ہر تحصیل کے اندر، ہر گاؤں کے اندر ایک شاہد جو ہے کہ فوٹو اور نمبر لگوا دیتا. پاکستان 2030 تک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ $6,000 سال پہ پہنچ جائے گا. ابھی $1,000 پہ ہے. میں ای کامرس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. میری گول ہے کہ پاکستان سے غربت ختم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ریحان اللہ والا صاحب وہاڑی کے تحصیل بورے والا میں موجود ہیں. ان سے کچھ باتیں کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا جو ویژن ہے 1 لاکھ روپے ماہانہ ہر پاکستانی کمائے، اس تک کیسے پہنچا جائے. ہم وہاڑی میں بیٹھ کے کس طرح اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. ریحان اللہ والا صاحب کا جو سفر ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی انٹرنیٹ کی ہسٹری پرانی ہے، اتنا ہی سفر ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں وہ طے کر چکے ہیں. تو سر، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں وہاڑی میں. سر اس وقت جو گروتھ کا سٹیٹس ہے اور خصوصی طور پہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح چھوٹے شہروں تک آ کے آپ آن لائن ارننگ کی اور پاکستان کی نیو جنریشن کی گروتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 10 سال بعد والے پاکستان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان 2030 تک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ $6,000 سال پہ پہنچ جائے گا. ابھی $1,000 پہ ہے، یعنی 6x ہم گرو کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس میں بیچ میں میریکل آ گیا، یعنی کوئی گورنمنٹ کے کسی کو یا کسی کمپنی کو یا زونگ کو، ٹیلی نار کو، جیز کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگوں کو سکھانا ضروری ہے کہ بیسک فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، بیسک AI کیا ہوتی ہے. واٹس ایپ کے اوپر AI آ رہی ہے. واٹس ایپ نے اگر بتانا لوگوں کو شروع کر دیا تو ہم اور زیادہ جلدی اس سفر کو کر لیں گے. بیسک جو چیلنج ہے وہ صرف اویئرنیس کا ہے. لوگ کر نہیں رہے ہیں. لوگوں کو شک ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے. جو پیسے کما رہے ہیں وہ پیسے بتاتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں کہ یار کوئی پتہ نہیں لوٹ کے لے جائے گا، کوئی اغوا کر لے گا، کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ آ جائے گا. تو گھبراہٹ زیادہ ہے، ڈر زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ذرا ڈر کے چل رہے ہیں. جیسے اگر اوس پڑی ہو یا سماگ ہو روڈ کے اوپر یا دھند پڑی ہو نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو آہستہ چلاتے ہیں. لیکن یقین ہو کہ آگے بالکل موٹر وے ہے، صاف ہے، تو روڈ کی گاڑی تیز ہو جاتی ہے. بلکہ پھر تو آہستہ چلاتے ہی نہیں ہے، تیزی چلاتے ہیں. کہتے نہیں گاڑی تیزی چلتی ہے. بس یہ یقین کا پرابلم ہے کہ گاڑی آہستہ ہے. جیسے جیسے یقین آتا جائے گا، آپ جیسے لوگ ویڈیو پہ زیادہ آئیں گے، جو لوگ پیسے آپ کے علاقے میں کما رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کے انٹرویوز کریں گے، تو یقین کا پرابلم ہے. اور کوئی بھی پرابلم نہیں، یعنی ٹیکنیکلی کوئی پرابلم نہیں. برابر آپ خواہ مخواہ کے غریب ہیں. ایز اے نیشن ہر چیز ہے. انٹرنیٹ دنیا کا سب سے سستا ہے، موبائل سب سے سستا ہے، لیپ ٹاپ سب سے سستا ہے، بندہ سب سے سستا ہے. پھر بھی نہیں کما رہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ آپس میں ذرا ڈرے ہوئے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ یہ کچھ شکی مزاج ہے نا ہم لوگ، ذرا ٹرسٹ کی کمی ہے. پاکستان میں سر جو ای کامرس کی گروتھ ہے بطور خاص، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اس کے معیار سے مطمئن ہیں یا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ مطمئن ہوں گا تو انسان نہیں رہوں گا. ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ گروتھ ہو. میں ای کامرس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. میری گول ہے کہ پاکستان سے غربت ختم ہو، اور ای کامرس چوتھا پلر ہے غربت کے خاتمے کے لیے. ایجوکیشن ہے، سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے، اور ایک پلر جو ہے وہ ہے ای کامرس. اگر پاکستان کے زیادہ تر مرچنٹس، کوئی جوتا بیچ رہا ہے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، وہ اگر سب اپنی دراز پہ مفت کی دکان کھلتی ہے وہ بنا لیں تو ان کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی. ان کی انکم بڑھنا شروع ہوگی تو پاکستان امیر ہونا شروع ہو جائے گا. پاکستان کچھ بھی چیز نہیں ہے، سارے لوگوں کو بلائیں تو پاکستان ہے. اب انسانوں نے تو کوشش کری، اللہ میاں ہی کرونا کو دوبارہ بھیج دیں تو شاید ای کامرس بڑھ جائے گی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس عمر میں بچوں کو آن لائن ارننگ میں یا اس فیلڈ کی طرف آ جانا چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے، میں جب چھوٹا تھا تو میرے ابا دکان ہمیں لگوا دیتے تھے، باہر ہم ٹافیاں بیچتے تھے. عید بقرعید پہ جو ہے، عید پہ ہم باہر بیٹھ کے ٹافیاں بیچتے تھے. 14 اگست پہ جھنڈیاں بیچتے تھے. بیچنا نہیں آتا ہے، بچوں کو کام سے روکتے ہیں کہ جی یہ بچہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہمارے مزاج میں نوکری گھسا دی ہے. نوکر کو غرض غور سے دینا، اوے تو نوکر ہے، بس اس طرح جس دن ہم کرنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ انٹرپرینورشپ کریں گے، بزنس کریں گے. ابھی تک نوکری کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو لوگ نوکر بننے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کہیں گے جی تو نے ارب پتی بننا ہے، تو نے یہ پرابلم سالو کرنا ہے، تو لوگ وہ کام کرنا شروع کریں گے. میں پرابلم سالور بنانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ہوتے ہیں پرابلم سالور، سب اسکول بناتے ہیں پرابلم سالور، گول نہیں دیتے. بچپن سے اگر آپ کسی کو گول دیتے ہیں کہ بیٹا آپ بڑے ہو کے بیس بال، باسکٹ بال کے چیمپئن بنیں گے، تو اس نے مائیکل جارڈن بن جانا ہے، امیر بھی خود ہی ہو جانا ہے. لیکن آپ
چیمپئن بنائیں کسی بھی ایک چیز کا. اس بچے کو بچپن سے گول دے دیں, فالتو چیزیں نہ سکھائیں اس کو, اسی چیز کا چیمپئن بنائیں جس چیز میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ چیمپئن بنے. ہم آرمی کا ہوتا ہے نا, تمہیں پتہ ہے جرنیل بننا ہے جناب, اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے تو اسپیشلسٹ بننا ہے, لیکن اتنی ساری اور جو لاکھوں فیلڈیں ہیں اس کی اسپیشلسٹ ہم نہیں تیار کر رہے. اگر ہم اسپیشلسٹ بنائیں تو اسپیشلسٹ امیر ہی ہوتا ہے, غریب ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اسی سے سر ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے کہ بہت سارے بچے جب آن لائن ارننگ کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے اس بات کا تعین کریں کہ کون سا فیلڈ ہمارے لیے بہتر ہے, اپنے پیشن کا کس طرح ان کو ادراک ہو سکے گا؟ دیکھیں, پہلے تو شروع کرنا ہوگا, کہیں شروع کریں گے پتہ چلتا جائے گا, پھر اس سے اچھا چیز ملے گی, پھر اس سے چیز ملے گی. اگر مجھے اچھا درزی بننا ہے تو پہلے تو درزی بننا ہوگا, پہلے میں جو سی سکتا ہوں وہ سیوں گا, پھر اس کے بعد میں اس سے اچھے کپڑے سیوں گا, پھر اس سے اچھے کپڑے پیوں گا, پھر کہوں گا ایک دن آئے گا میں کہوں گا جی میں صرف اور صرف شیروانی سیتا ہوں اور میں اس کے 50,000 روپے چارج کرتا ہوں, تو پھر وہ مہنگا ہو جائے گا. اسپیشلائز چیز جو ہوگی وہ مہنگی ہوگی, اور جو بھی جرنل چیز ہوگی وہ سستی ہوگی. پلمبر لے لیں, ڈاکٹر لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, جرنل ہوگا تو سستا ہوگا, اسپیشلائز ہوگا تو مہنگا ہوگا. اسپیشلائز ہم پہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مشن نہیں ہوتا. اگر ہم مشن بچپن سے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ بڑا پرابلم سالو کرنا ہے, تو وہ چھوٹا وہ اس کا جرنی چلتا رہے گا, اس کی زندگی بھی بڑھے گی, وہ ایکسرسائز بھی کرے گا, کھانا بھی صحیح کھائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا مشن ہے. اس مشن کے لیے وہ ہر چیز آرگنائز کرنا شروع کر دے گا. آپ کا موبائل فون ہے, پرائمری کام ہوتا ہے فون کرنا. اگر آپ سمجھیں کہ آپ 10 سال میں ایک دفعہ ترکی جاتے ہیں اور ترکی کی آپ کو ٹیکسی کی ایپ ڈالنی ہے, تو پہلے سے ڈال کے رکھیں گے, جا کے ڈالیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, بچپن سے سب چیز سکھا رہے ہیں اس کو. تو موبائل فون کی طرح جیسے موبائل سلو ہوتا ہے, دماغ بھی سلو ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو فالتو ایپس نہ ڈالیں, فوکس کریں. اگین ہم نے باسکٹ بال کا چیمپئن بننا ہے تو اس کے لیے غذا, ٹائمنگ, ڈسپلن, ہر چیز ٹھیک کرنی ہے. ایک کتاب ہے چھوٹی سی, ایٹامک ہیبٹس, اور اٹامک ہیبٹس میں وہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں یار ایک چیز ٹھیک ہو جائے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ایک چیز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بریانی بنانی ہے, چاول بھی ٹھیک ہونا چاہیے, آلو بھی ٹھیک ہونا چاہیے, گوشت بھی ٹھیک ہونا چاہیے, مسالہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, لونگ بھی ٹھیک ہو, سب چیز ٹھیک ہوگی تب اچھی بیسٹ بریانی بنے گی, نہیں تو گزارا تو. اچھا, وہ کون سی, جیسے آپ نے کہا کہ فالتو ایپس ہٹا دیں موبائل سے, کون سی بنیاد, مطلب بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کس جگہ سے بچوں کو ایک سٹارٹ پوائنٹ آپ بتا دیں کہ کہاں سے سٹارٹ کریں؟ دیکھیں, اب ہم 2024 میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ ایسا ٹائم ہے, شاید کسی کو برا لگے, جتنا علم ہمارے پاس تھا اس کی ویلیو ہو گئی ہے زیرو. پی ایچ ڈی ہو زیرو, ماسٹرز ہو زیرو. اب ہے ایکشن کا ٹائم, ریسرچ کا ٹائم ہمارا اے آئی نے ختم کر دیا. اب ہمارے پاس ایکشن اورینٹڈ تعلیم دینی ہوگی. میں مثال کے طور پہ آج سے صرف 100 سال پہلے, 110 سال پہلے ایک ٹیم بیٹھی کہ یار اگر ہمیں نیو یارک سٹی کے اندر ٹرانسپورٹیشن کو ٹھیک کرنا ہے تو 1 لاکھ گھوڑے چاہیے ہوں گے, اور اگر 1 لاکھ گھوڑے لائیں گے تو ان کی جو فضلہ ہے اس کی وجہ سے سٹی ان لیویبل ہو جائے گی. تو فنڈامنٹل چینج ہوئی, 1200 گاڑیوں کی کمپنیاں بنی, ان میں سے تھوڑی سی رہ گئیں اور الیکٹرک گاڑی یا گاڑی ایجاد ہوئی. گھوڑوں کا زمانہ چلا گیا, علم کا زمانہ چلا گیا, اب آ گیا ایکشن کا زمانہ. جب زمانہ چینج ہوتا ہے تو فنڈامنٹل رولز چینج ہو جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی حکمرانی تھی, اب وہ زمانہ چلا گیا, اب رول چینج ہو گئے, اب آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی طرح سے ایک زمانہ تھا ہم ہاکی کے چیمپئن تھے, رول چینج ہو گیا کہ ہم نے اب ایسٹرو ٹرف پہ کھیلیں گے, ہم گھاس پہ نہیں کھیلیں گے, ہم ہار گئے, رول چینج ہو گیا. اسی طرح سے دنیا کا رول چینج ہو رہا ہے کہ اب اے آئی ہر فون میں گھس گئی. واٹس ایپ پہ اے آئی آ گئی, آپ واٹس ایپ پہ بیٹھ کے دنیا کی کسی بھی چیز کا علم لے سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, ٹیلی فون کال کر کے باجی سے باتیں کر سکتے ہیں, اردو میں باتیں کر سکتے ہیں. وہ ٹیچر آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے, یار میں نے بریانی پکانی ذرا بتاتی جاؤ, میں یہیں رکھنا ہے نا. انڈیویجول لرننگ ہو رہی ہے. ایسا ٹائم کبھی انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ جادو کی بال ہوتی تھی کہ جی بال سے کچھ پوچھے تو جواب دیتی تھی, اب وہ بال ہمارے ہاتھ میں, ہم جو چاہے پوچھ سکتے ہیں. سر, جس طرح بہاڑی جو ہے یہ اس میں جو رورل ایریا ہے وہ زیادہ ہے. بہاڑی میں گاؤں میں جفا کش لوگ ہیں, خواتین خصوصی طور پہ جفا کش ہیں, کھیتوں میں کام کرتی ہیں, لیکن وہی ظاہر ہے ایک لو انکم سٹریم میں کر رہی ہیں بات. ان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے, کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر میں اس علاقے کا کوئی بھی ہوتا نا تو میں ہر تحصیل کے اندر, ہر گاؤں کے اندر ایک شاہد جو ہے کہ فوٹو اور نمبر لگوا دیتا.
جب اللہ تعالیٰ کوئی بیماری اتارتے ہیں نا تو اس کا علاج بھی اتارتے ہیں. اس غربت کا علاج آپ کے علاقے کا ریحان اللہ والا نہیں ہے, شاہد جویا ہے. اس آدمی کے پاس جن کی طاقت ہے اور ہر چیز کا سلوشن ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی گزاری ان لوگوں میں جن کو یہ مسائل ہیں, اور اس نے ڈر نکال دیا اور اس نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کرا جا سکتی ہیں, اور وہ صرف باتیں نہیں کرتا, وہ پریکٹیکلی کرتا ہے. تو مجھے میرا بس چلے نا تو اس کو میں انڈسٹریل کا یہاں منسٹر لگا دوں اس ملک کا, کیونکہ وہ پریکٹیکل انسان ہے, سب کچھ سکھا چکا ہے, سب کچھ کر چکا ہے, اس کے پاس آئیڈیا ہوتے ہیں, لوگ کرتے کوئی نہیں ہے, اور وہ نفس کو سمجھتا ہے, کہ نفسیات کو سمجھتا ہے ہماری قوم کی. تو اس وقت اس ملک کو نہ کالجوں کی نہ یونیورسٹیوں کی نہ کی ضرورت ہے. اس ملک کو نیفٹیک کا چیئرمین بنا دینا چاہیے شاہد جویا کو. 3,500 انسٹیٹیوٹ ہیں نیفٹیک کے نیچے, 3,500 انسٹیٹیوٹ موجود ہیں جہاں پر لوگ آ رہے ہیں, بلڈنگیں موجود ہیں, کالج موجود ہیں, اور وہ سکل سکھانا چاہتے ہیں. اور شاہد جویا صبح شام رات دن سکل سکھا رہا ہے. تو اس آدمی کو آپ یہاں شیطان کی طرح مشہور کر دیں, کوئی غریب بچ نہیں سکتا. آپ $500 کیا, آپ 5 لاکھ روپے مہینہ کرتے ہیں, وہ کما کے دکھا دے گا, لیکن سوٹا مارنا پڑے گا, لوگ کام نہیں کرتے. چائنا نے بھی سوٹا ماری, سنگاپور نے بھی سوٹی ماری, ایسے کوئی نہیں کرتا. پیار اینڈ ڈنڈا, کیرٹ اینڈ سٹک, دونوں آپ کو دینی پڑے گی. شاہد جویا بھی ہے, لیکن کام کرو, مفت خوری بند کریں, سارے فری کے دسترخوان بند کروائیں. اب آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. اس آدمی کو یہاں پہ مشہور کر دیں, صرف مشہور کر دیں, کیونکہ باقی سارا کچھ کر چکا, پروڈکٹ تیار ہے, دکانوں میں اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ. صرف آپ نے کہنا جی آؤ جی $1,00,000 مہینہ کمانا ہے, یہ یوٹیوب پہ جاؤ, شاہد جویا لکھو, انٹر دباؤ, ٹک شروع ہو جاؤ. یا سنڈے والے دن آؤ ہمارے ساتھ لنگر کھاؤ, ہر سنڈے کو لنگر کھلاتا ہے, آپ جائیں بسیں چلا دیں اس کے گھر تک. سر ان کو ہر سنڈے انشاءاللہ بہاڑی لے آئیں گے؟ نہیں, ہر سنڈے کو ان کے گھر پہ, ان کے گاؤں میں وہ لنگر کرتے ہیں. وہاں سے لوگ آتے ہیں, صبح سے لے کے دوپہر تک سیکھتے ہیں پہلے, پھر کھانا وہ کھلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں بیٹا جی جاؤ, فیکٹری لگوا کے دیتے ہیں. ایسے نہیں چھوڑتے. آپ پورے وہاڑی کے سارے لوگوں کو جمع کریں, جس نے کہتا ہے نا کام نہیں ہے, سوٹی مارے چل, وہاں میں نے کالج بنوا دیا ان کے برابر میں, وہاں پہ بندہ جمع کرا دیں آپ 6 مہینے کے لیے. وہ بندہ یا تو بھاگ جائے گا یا امیر ہو جائے گا, بیچ کا کوئی چیز نہیں ہوگی. آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو ایک ویژن کے تحت لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح ظاہر ہے جہاں پہ اپریسیشن ہوتی ہے, پاکستان میں بڑا تاثر یہ ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو ہم بہت لیتے ہیں. تو ایک ٹرم مشہور ہوگی منجن فروش, کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ منجن فروش کی اصطلاح جو ہے یہ کس طرح مروج کس طرح ہوئی, اور آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سکھانے والے کم اور منجن فروش زیادہ ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ منجن فروش کا لفظ یوز کرنا خود ہی شروع کر دیا تھا کہ اس کو آپ سب انٹرویو میں سوال آ جاتا ہے, تو کم سے کم بات تو ہوتی ہے نا اس ٹاپک پہ. منجن فروش کیا ہوتا ہے, کیا بری بات کرتا ہے منجن فروش؟ منجن بیچتا ہے نا بس. تو وہ منجن بیچنے کے لیے آوازیں لگاتا ہے, پہلے گانا سناتا ہے, مراسیے کرتا ہے, اس کے بعد اپنا منجن آفر کرتا ہے, بھائی لینا لو, نہیں لینا تو جاؤ. تو اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, سارے لوگ کرتے ہیں, سب اپنا منجن بیچتے ہیں. کوکا کولا اپنا منجن بیچتی ہے, پیپسی کولا اپنا منجن بیچتی ہے, KFC اپنا منجن بیچتی ہے. اب کھانے والے بھی ہے کہ لیتا ہے لے, نہیں لیتا نہیں لے. اچھا, ایک سر بڑا اہم سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ہم نئی نسل پہ کام کر رہے ہیں, خصوصی طور پہ آپ کر رہے ہیں. ایک ہمارا بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے, وہ کیسے کچھ, ایک تو ان کا جو بڑھاپا ہے وہ اس کی مصروفیت بھی آ جائے, اور وہ کون سے فیلڈ ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے وہ بھی کچھ ارننگ کا سلسلہ بنا سکتے ہیں؟ ان کو پڑھانا چاہیے, ان کو وزڈم اپنا امپارٹ کرنا چاہیے, اپنے ساتھ بچوں کو جوڑنا چاہیے. ان کو گفتگو آتی ہے, انہوں نے دنیا دیکھی ہے, ان کے پاس نیٹ ورک ہے, انہوں نے 50-60 سال ایک چیز پہ ٹائم لگایا ہے, وہ سکھانا شروع کر دینا چاہیے. کچھ نہ کریں, یوٹیوب پہ روز 10 منٹ کی ویڈیو چڑھانا شروع کر دیں, یوٹیوب سے ہی پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. بڑا اہم سوال یہ ہے کہ عام طور پہ بچے سیکھ بھی لیتے ہیں, سیکھنے کے بعد پھر ایک ٹائم ہے جس میں آپ نے کسی جو ہے مارکیٹ پلیس پہ جانا ہے, وہاں سے کوئی جاب ڈھونڈنا ہے, وہ ایک صبر آزما کام ہے. وہاں پہ جو میرا مشاہدہ ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ لیفٹ کر جاتے ہیں, وہ بے دل ہو جاتے ہیں اس کام سے. ان کو موٹیویشن کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی مرضی ہے, نہیں کرنا چاہتے نہیں کریں, میں کچھ بھی نہیں کہوں گا ان کو. اگر ان کی ضرورت نہیں ہے, اصل میں ان کو بھوک نہیں لگ رہی. جس کو بھوک لگتی ہے نا وہ محنت کرتا ہے, جس کو بھوک نہیں ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ وہ پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کو ابا جی کو چاہیے ٹھڈا مار کے گھر سے باہر نکالیں, چل بھائی جا مسجد میں رہ جا تھوڑے دن, خود ہی سیدھا ہو جائے گا. میں نہیں موٹیویٹ کر سکتا اس کو حالات موٹیویٹ کریں گے. بھوک لگے گی تو بھاگے گا. اب سر سب سے اینڈ پہ وہ جو آپ کا ویژن ہے کہ ہر پاکستانی $1,00,000
کمانا چاہیے اسے کما سکتا ہے، وہ ذرا ہمارے پلیٹ فارم سے اس کو تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ کیسے وہ، کیا آپ کا ویژن کیا ہے، کیسے وہ کام کرتا ہے. دیکھیں پاکستان دنیا کی پر کیپٹا انکم ہے $10,000 سال، یعنی 30 لاکھ روپے مہینہ سال کا. پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے $1,000 سال، یعنی 3 لاکھ روپے سال کا. ہم دنیا سے، امریکہ سنگاپور سے نہیں، دنیا سے 10 گنا پیچھے ہیں. تو آگے تو راستہ کلیئر ہے کہ آپ نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، وہ آپ چل ہی رہے ہیں، کوشش کر ہی رہے ہیں، وہ پہنچ جائیں گے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کر کیوں نہیں رہے؟ شک ہے، ڈر ہے کہ یہ کام نیا ہے. آج سے 20 سال پہلے پانی بوتلوں میں کوئی نہیں پیتا تھا نا، کوئی کافی نہیں پیتا تھا، کوئی پیزا نہیں کھاتا تھا. اب تو بورے والا میں کھانے کے طور پہ مجھے پیزا کھلایا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ ٹریڈیشنل چینج ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس انٹرنیٹ آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، اسمارٹ فون آ گیا. اب انشاءاللہ اینی آ جائے گی، چیٹ جی پی ٹی آ جائے گی، پرپلیکسٹی آ جائے گی. اس کی مدد سے لوگوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے گروتھ کرنے کی. ان کو طریقہ ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. کوئی امرود بیچتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی ریسٹورینٹ بناتا ہے، کوئی پرنٹنگ والا کام کرتا ہے. ہر ایک انسان کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں کا کام ہے، وہ نظام چلا رہا ہے. آپ اپنی طرح کوشش کرتے جائیے. جس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کرتا جائے گا، جس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا دیر سے سمجھ جائے گا. پہنچ سب جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پیغام سمپل ہے کہ $500 کمانا کوئی راکٹ سائنس اب نہیں ہے. آپ سمپل گوگل پہ جا کے لکھیں کہ جی میں نے $500 کیسے کمانے ہیں، میری ڈاکیومنٹری آ جائے گی. یوٹیوب پہ لکھیں $1,00,000 مہینہ کیسے کمانا ہے، بڑا سے آپ $1 ملین مہینہ بولیں آ جائے گی. جرنی ہوگا، رستہ ہوگا. ہر بچہ جو پہلی میں داخلہ لیتا ہے ایک دن ڈاکٹر بن سکتا ہے، بالکل، لیکن اس کا جرنی ہوتا ہے. ایک دن وہ ڈبل ڈاکٹریٹ کر سکتا ہے، وہ ماسٹرز بھی کر سکتا ہے، پھر دماغ کا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. کہ ایک جرنی ہے، رستہ ہے، ٹائم لیتا ہے، پروسیس ہے. اس پروسیس سے گزرے گا تو بن جائے گا. بہت سارے لوگ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے میٹرک کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں، فلانا خراب ہے، ریڑھا نہیں لگاتا. بالکل ایسے. تو ریڑھا لگائے گا، محنت کرے گا تو پہنچ جائے گا. جی تو ریحان اللہ والا صاحب نے بورے والا میں آ کے جو ایک سپارک لگا دیا ہے، ایک شعلہ جو ہے اس کو اجاگر کر دیا ہے، اس کو ایک آتش فشاں بنانا ہے. اس کے ذریعے جو یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی جو ہے ہمیں موٹیویشنز دی ہیں، بڑے اچھے سلوشنز دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بورے والا کو ایجوکیشن سٹی کے نام سے تبدیل کر دیں تاکہ دنیا کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور اپنی برانچز کھولیں. اسی طرح اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ جہاں پہ جگہ بھی میسر ہیں، لیبس بھی میسر ہیں، وہاں پہ نیٹ ورکنگ کر کے جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں وہ نئے لوگوں کو ساتھ لے کے آ کے ٹیم ورک سے اپنا کام شروع کر دیں.